السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت کا واقعہ اور ہجرت کس طریقے سے ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان کے رفیق سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، یہ بات چل رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپتے چھپاتے سفر کر رہے تھے۔ بہت سارے لوگ انعام کی لالچ میں 100 اونٹوں کا انعام چونکہ رکھا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لانے پر، تو اسی انعام کی لالچ میں ایک صاحب بریدہ اسلمی وہ بھی دوڑتے نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا کر ان کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی باتیں ان کو بہت ہی اچھے انداز سے سمجھایا۔ تو وہ اتنے متاثر ہوئے اس سے کہ راستہ بھر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں بہت ہی حمد اور بہت ہی تعریف کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور نہ صرف خود ایمان لائے بلکہ بہت سارے لوگوں کو بھی وہ لا کر اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لے کے آئے اور ان کو بھی مسلمان کر دیا۔ یہی سفر ہجرت جاری تھا کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی، پیاس لگی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے چین تھے کہ کسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ اچانک سے ایک خیمہ نظر آیا، جو ایک شخص تھا ابو معبد، تو وہاں پر پہنچ کر ان کی بیوی سے معلوم کیا، ان کی بیوی کا نام تھا ام معبد، تو انہوں نے بتلایا کہ گھر میں تو کھلانے کو کچھ نہیں، البتہ ایک بکری ہے مگر اس میں بھی کچھ دودھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو لاؤ۔ جب وہ بکری لائی گئی تو آپ نے اس میں برکت کی دعا فرمائی، اس کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ ایک بڑے پیالے میں دودھ نکال کر آپ کو پلایا گیا، پھر سب لوگوں نے پیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو معبد کہنے لگے اس شخص کو لوگ بے دین کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ایسا ہی کہتے ہیں۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے۔ پھر وہ اور اس کے سارے گھر والے مسلمان ہو گئے۔ یہ ام معبد کے اشعار بہت ہی مشہور ہے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریفیں کی اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے، یہ کتابوں میں مشہور ہے۔ بہت ساری مرتبہ آپ نے بھی علماء کے بیان میں، خاص طور پر مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں بھی سنا ہوگا، تو کافی ایمان افروز واقعہ ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ اس کے ذریعے سے ایک چھوٹی سی بکری کے تھنوں کے اندر بھی دودھ آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سارے گھر والے، جس کی بکری تھی، سارے گھر والے سیراب ہو کر پیے۔ یہاں پر بھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو زمین سے بھی آپ دودھ نکال سکتے تھے، اللہ کی قدرت سے کیا چیز باہر ہے، لیکن دنیا ایسی ہے کہ دنیا میں اسباب کے ساتھ ہر چیز جوڑی گئی، دنیا اسباب کے ساتھ جوڑی گئی، تو بکری کے تھنوں سے ہی دودھ نکلتا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو معجزہ ہوا، وہ معجزہ اسباب کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ بکری ہی کو لایا گیا، بکری کے تھنوں پر ہی آپ نے ہاتھ پھیرا، بکری کے لیے ہی دعا فرمائی، تو وہیں پر برکت کا ظہور ہوا۔ تو دنیا دار الاسباب ہے، ہمیں بھی یہی حکم دیا کہ کام کاج کرو، محنت کرو، کاروبار کرو، سب کچھ کرو، اور اسی میں اللہ سے دعا مانگو، برکت کی دعا مانگو، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائیں۔ یہ نہیں کہ آسمان سے کوئی نازل کر دیں گے بس سب کچھ چیزیں۔ آج کل لوگوں کا یہ عقیدہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ بس اللہ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے، اللہ ہر چیز کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کے نظام کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس دنیا کو دار الاسباب کہا جاتا ہے، تو اسباب کو بنانے والے بھی اللہ ہی ہیں۔ ہمیں بندوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اسباب کو اختیار کرو۔ اب کوئی بندہ کہے کہ بھائی اللہ تو بغیر شادی کے اولاد دینے کے لیے تیار ہے،
اور وہ پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں سے دعائیں کرتے پھرے، کراتے پھرے، بزرگان دین سے دعائیں کرواتے پھرے کہ مجھے اولاد کی دعا کرو، مجھے اولاد کی دعا کرو. یا کوئی خاتون جو ہے لاکھوں جگہ جا کر پھرتے رہے اور کہے کہ مجھے میرے لیے اولاد کی دعا کرو، اور وہ شادی نہ کرے، تو کیسے اولاد ہوگی؟ اولاد نہیں ہوگی. بے شک اللہ چاہے تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے دنیا کو دارالاسباب کے ساتھ جوڑا ہے. ہاں، شادی کرنے کے بعد بھی دینے والی ذات اولاد اللہ کی ہے. بہت سارے شادی شدہ لوگ ہیں، اللہ ان کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، ہزاروں کے لاکھوں کے علاج کر رہے لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہے. تو ہمیں سبق ان واقعات سے ملتا ہے کہ معجزات یا کرامات یا اللہ کی مددیں نازل ہوتی ہیں جب ہم اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کریں، یہ نہیں کہ اسباب کو چھوڑ دیں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر ہجرت کرتے 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 مدینہ پہنچے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شوق میں مدینہ کا ایک ایک فرد آپ کے انتظار کر رہا تھا. کوئی درختوں پر، کوئی دیواروں پر، اونچی اونچی دیواروں پر چڑھ کر دیکھ رہا تھا کہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور کب ہم ان کا دیدار کر لیں گے. ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میں سب سے پہلے دیکھ لوں، میں سب سے پہلے دیکھ لوں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی نظر پڑی تو سب نے آواز لگائی کہ دیکھو ہمارے محبوب آ گئے ہیں. یہ سنتے ہی سب لوگ خوشی کے مارے دوڑے دوڑے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے آپ کے پاس جمع ہو گئے. چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اپنی بڑوں کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اس قدر وہ متاثر ہوئی اور اس قدر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کہ وہ گیتیں گانے لگی، اور وہ مشہور نعت ہوئے، آپ نے بھی سنی ہوگی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع ایھا المبعوث فینا جیت بالامر المطاع. یعنی رخصتی کے ٹیلوں سے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے. ہم پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا لازم ہے. جب تک کہ اللہ سے کوئی دعا کرنے والا باقی رہے تب تک ہم پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا لازم. ہم میں بھیجے جانے والے نبی آپ ایسا دین لے کر آئے ہیں کہ جس کی اطاعت کرنا ہم پر لازم ہے. سبحان اللہ. دیکھیے چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، ان کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لایا ہوا دین ہے، اس کی اطاعت کرنا اور اس کی پیروی کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس دین پر چلنا ہم پر لازم ہے. جیت بالامر المطاع، یعنی ایسا دین آپ لے کر آئیں جس کی اطاعت کرنا ہم پر لازم ہے. اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے اس دین پر چلنا. لیکن آج ہمارا حال کیا ہو گیا دیکھ لیجئے. ہم بے شک اللہ سے ہم کچھ محبت رکھتے ہیں، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ محبت رکھتے ہیں، لیکن اس بات کا احساس کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین پر چلنا ہماری ساری ذمہ داریوں میں سے سب سے اہم اور بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں. یہ ذمہ داری کو کوئی ذمہ داری سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو بھی بہت اہم ذمہ داری سمجھنا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا ہے. اس کو اپنی سب سے بڑی ذمہ داری سمجھے، چاہے وہ عبادات کی لائن کا دین ہو، گھر کی زندگی کا دین ہو، بازار کی زندگی کا دین ہو، تجارت کی زندگی کا دین ہو، کھیتی باڑی کی زندگی کا دین ہو، سیاست کا دین ہو، اخلاق کا دین ہو، عقیدہ اور عمل کے تعلق سے کوئی دین ہو. یہ ساری چیزیں کوئی بھی ہو، ساری رہنمائیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. معاملات ہو، ایک دوسرے سے لین دین کرنا ہو، یہ ساری چیزیں، غم ہو خوشی ہو، سب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا ہم پر لازم ہے. ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی. کوئی گوشہ ہماری زندگی کا ایسا نہیں چھوڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خالی رہ گیا ہو اور جس کے بارے میں ہمیں تعلیم نہ ملتی ہو. سب کچھ بتایا، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں داخل ہو کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف کے محلے میں ایک علاقہ تھا قبا، اس میں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور وہاں پر یہ محلہ جو ہے آبادی کے کنارے پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہنچ کر سب کو ملاقات کا موقع بھی عطا کیا، اور یہاں ایک مسجد تعمیر کروائی. تو یہیں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے. 3 دن کے بعد پہنچ گئے. تو
قبا کی اس بستی میں 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر آگے بڑھے۔ بنو سلیم کی ایک بستی تھی، وہاں پر پہنچے تو ظہر کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر جمعہ کی نماز کا اہتمام فرمایا بنو سلیم۔ تو یہاں پر تقریباً 100 مسلمانوں کے ساتھ میں آپ نے سب سے پہلا نماز جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ مسجد جمعہ کے نام سے آج بھی وہ وہاں پر بنو سلیم کے علاقے میں، قبا کے علاقے میں ہی مشہور ہے۔ تو مسجد قبا بھی ہے بنو سلیم کے علاقے میں، اور مسجد جمعہ بھی ہے۔ تو اسلام کا یہ پہلا خطبہ تھا، اور ہر اعتبار سے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی، ایمان کی بنیادی باتوں کا ذکر کیا، اور بے ایمان لوگوں سے اپنی بیزاری اور برات کا تذکرہ فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ جہالت اور گمراہی کے گھنے اندھیروں میں اللہ رب العزت کی جو بے نیاز ہے، اپنے بندوں کی ہدایت کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آفتاب ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اس لیے جو اللہ کی اور اس کے رسول برحق کی اتباع کریں گے وہ کامیاب اور بامراد ہوں گے، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اتباع نہیں کریں گے وہ ناکام و نامراد ہوں گے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمبے خطبے میں اللہ سے تعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنا اور آخرت کی فکر اور اپنے اعمال میں اللہ کی رضا کی نیت رکھنے کی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ نماز جمعہ سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بستی میں آن بان اور ایسی شان سے داخل ہوئے کہ پیشواؤں کی تاریخ میں ایسی آن بان شان اور ایسی محبوبیت اور ایسی مقبولیت پوری تاریخ میں ملنی مشکل ہے۔ مدینہ کے 500 شرفاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد میں جاء نبی اللہ، اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے کہ نعروں سے مست ہو کر پروانہ وار چل رہے تھے۔ ہر گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کے نغموں سے آباد تھا، ہر کوچہ شائقین دیدار اور ناظرین کے مجموعوں سے بھرپور تھا۔ معصوم بچے خوشی سے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ کے گن گا رہے تھے۔ بستیوں کی بستیاں جو ہے امڑ کر آ گئی تھی، ہر شخص آرزو مند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مہمان بن۔ ہر انسان کی یہ خواہش تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں رکھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے یہی فرماتے جاتے کہ میری اونٹنی اللہ کے حکم کی طرف سے مامور ہے، اس لیے یہ جہاں رکے گی وہی جگہ پر میرا مسکن ہوگی۔ بہرحال آخر اونٹنی اس جگہ جا کر رکی جہاں اب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے۔ سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے گھر پر قیام فرمایا۔ یہ 2 منزلہ گھر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے جانے والوں کی سہولت کی خاطر نیچے کا حصہ پسند فرمایا اور گھر والوں کو اوپر رہنے کی ہدایت دی۔ اب یہ گھر کے بارے میں روایات بھی آتی ہیں کہ اصل میں یہ گھر تھا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کیسے؟ ابھی فی الوقت تو اس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رہ رہے تھے، لیکن اصل میں یہ گھر ایک بادشاہ نے بنایا تھا۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا جو بہت سالوں پہلے یہاں سے گزر رہا تھا، اس کا نام تھا تبا، اس بادشاہ کا نام تھا تبا۔ تو سفر کے دوران وہ مدینہ کے قریب سے گزرا اور یہاں پر اس نے جو ہے تھوڑی دیر ٹھہرا تھا۔ تو اس کے ساتھ میں بہت سارے علماء بھی تھے اس وقت کے، تو ان لوگوں نے آسمانی کتابوں کی نشانیوں سے پہچان کر بادشاہ کو بتایا کہ یہ سرزمین آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے، یعنی یہاں پر آخری نبی ہجرت کریں گے۔ اب بادشاہ نے تفصیل معلوم کی اور اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ایسی پیدا ہوئی کہ اس نے یہاں قیام کر کے ایک شاندار 2 منزلہ مکان تعمیر کیا اور ایک تحریر لکھوائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان لانے اور زندہ رہنے کی صورت میں آپ کی مدد کرنے کا اس نے ارادہ ظاہر کیا، اور گزارش کی کہ یہ مکان جو میں نے آپ کے لیے تعمیر کروایا ہے وہ آپ اپنی رہائش کے لیے قبول فرما لیں۔ تو پھر اس تحریر کو لکھ کر اس نے چمڑے کی ایک چیز میں محفوظ کر کے مدینہ کے ایک شریف اور بزرگ آدمی کے حوالہ کر دی۔
کہ وہ آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے تک اپنی امانت میں رکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان کی خدمت میں پیش کر دیں۔ تو بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مکان جس میں اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ٹھہرے، یہ وہی مکان تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ انہی بزرگ کی اولاد میں سے تھے جن کو یہ خط دیا گیا تھا۔ اب یہاں مدینہ آنے کے بعد میں ہوا یہ کہ مدینہ آنے کے بعد میں بہت سارے صحابہ بیمار ہونے لگے، موسم یہاں کا سخت تھا، سنگلاخ جگہ تھی، یعنی پہاڑی پتریلی جگہ تھی، کمزوری کی وجہ سے سارے صحابہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھنے لگے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اس شہر میں برکت اور آب و ہوا میں خوشگواری اور مسلمانوں کے دلوں میں یہاں قیام کی تمنا پیدا فرما دیجیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اللہ اس گھر کو امن والی جگہ بنائیے اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا اور ہر طرح کے فوائد سے مالا مال فرمائیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا مانگی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا مانگی۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کی تاکید کی کہ یثرب جو نام تھا اس کا، مدینہ کا نام تھا یثرب، تو اس کا یثرب کا نام تبدیل کر دیں اور اس کے بجائے اس کو کوئی اور نام دے۔ تو سب نے سوچا اور سوچ کر جو ہے اس کو حضور کے نام سے ہی منسوب کر دیا، یعنی کہنے لگے اس کو مدینۃ الرسول، رسول کا شہر، سبحان اللہ، رسول کا شہر اس کو جو ہے انہوں نے نام دے دیا، یعنی نام ہی پورا تبدیل کر کے نبی کا ہی شہر اس کو نام دے دیا۔ بہرحال مدینۃ الرسول اصل پورا اس کا نام ہے، لیکن اب مدینۃ النبی یا مدینہ شریف ہم کہتے ہیں، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام طیبہ رکھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کے جو علماء تھے وہ آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علامات پوچھتے، کیونکہ وہ کتابوں میں پڑھے ہوئے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ لوگ نشانیوں کو، نبی کی نشانیوں کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کو بھی یہ لوگ ایسے ہی پہچانتے اور جانتے ہیں۔ لیکن بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آتے، ملاقات کرتے، عجیب غریب سوالات بھی کرتے، اور کچھ لوگوں کو اس میں سے ہدایت ملی اور وہ لوگ ہدایت یاب ہوئے، یہود کے کچھ لوگ، اور بہت سارے لوگ اپنی ضد، ہٹ درمی اور حسد، جلن، بغض، کیونکہ ان کی سرداری جانے کا خطرہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، اور یہ یہودی یعنی یہودی امید ایسا کر رہے تھے، یہ لوگ ان کی ایکسپیکٹیشن ایسی تھی کہ وہ یوں سمجھ رہے تھے کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آئیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے بہت سارے انبیاء آئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسا ان کے خاندان میں بہت سارے بادشاہ اور بہت سارے انبیاء آتے رہے ہیں، ایسے ہی آخری نبی بھی انہی کے خاندان میں سے آئیں۔ لیکن ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، جو کہ قریش کا خاندان تھا، تو ان کے دلوں کے اندر ایک طرح کا یہ بھی حسد اور جلن پیدا ہو گیا، اور بہرحال ان کے اندر فطری طور پر ان کے آبا و اجداد کے اندر بھی یہی شرارتیں تھی کہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی مانتے نہیں تھے، اور نبیوں کا بعض انہوں نے قتل کیا، بعضوں کو ستایا، اور کسی کو آری لے کے کاٹ دیا، بہت زیادہ انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کیا تھا، ستایا تھا، خود موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ان سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ تو بہرحال ایمان لانے والوں میں یاسر ابن اخطب اور عبداللہ ابن سلام ابن سوریہ، زید ابن سعید، سلمان ابن سلام اور میمون ابن یامین وغیرہ، یہ لوگ جو ہے اسلام لے آئے، یہ بھی علماء یہود میں سے تھے۔ یاسر ابن اخطب حی ابن اخطب کا بھائی تھا، اپنے مذہب کا بہت اچھا عالم تھا، تو یہ سب سے پہلے جو ہے یہی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوئے اور اپنی قوم کو جا کر سمجھائے، مگر قوم نے ان کی بات نہیں مانی، اور ایک یہودی عالم آئے، آپ کی خدمت میں آئے، تو آپ سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے،
قرآن کریم سن کر بہت متاثر ہوئے اور اپنی قوم کے متعدد لوگوں کو لا کر اسلام سے مشرف کر دیا. اور عبداللہ ابن سلام کا نام اسلام سے پہلے حسین تھا، حسین صاد سے تھا حسین. وہ آپ کے آنے کے بہت سختی کے ساتھ میں، یعنی بہت ہی شدت سے ان کو انتظار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے. جیسے ہی آپ کے آنے کی اطلاع ملی فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. چہرے مبارک کو دیکھتے ہی ان کے دل نے کہا یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. چنانچہ اسی وقت مسلمان ہوئے. گھر آ کر گھر والوں کو دعوت دی تو وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے. سلمان فارسی بھی تھے اس میں، یہ عیسائی تھے اور عیسائی عالم اور راہب تھے، پادری تھے عیسائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلمان فارسی کو بہت لمبی عمر عطا فرمائی تھی. ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ سلمان ہمارے گھر والوں میں سے، یعنی سلمان منا اہل البیت. تو فارس کے رہنے والے تھے، اسی وجہ سے ان کو فارسی کہا جاتا ہے. تو بعض مورخین کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا تھا، یعنی کہ 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان 571 سال کا فاصلہ ہے. لیکن بہرحال 250 سال کی عمر تو ہے آپ کی کمپلسری، اس پر تو سبھی مورخین اور سبھی تاریخ لکھنے والوں نے اتفاق کیا. 250 سال آپ کی عمر تھی. یہ بھی بہت لمبے عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. آپ ہی کی تلاش میں مدینہ منورہ میں آپ مقیم تھے. جب آپ مدینہ تشریف لائے تو سلمان فارسی نے آپ سے ملاقات کی، آپ کو سامنے بیٹھ کر غور سے دیکھا، پھر پیچھے جا کر بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب جب پیچھے جا کر بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کیا دیکھنا چاہ رہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹھ پر ایک مہر نبوت تھی، ایک خاص انڈے کی شکل جیسی ایک چیز تھی جو ابھری ہوئی تھی پیٹھ دونوں شانوں کے درمیان، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں پیٹھ پر یہ مہر نبوت تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر ایک نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر رکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ ایک نشانی موجود تھی، تو اس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے. تو وہ حضور وہ دیکھنا چاہتے تھے. حضرت سلمان فارسی نے نشانیاں پڑھی تھی کتابوں کے اندر اور علماء سے سنی تھی، تو وہی نشانی دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے پیچھے جا کر بیٹھ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقصد کو سمجھ لیا اور آپ نے اپنے چادر کو اٹھایا پیچھے سے. جیسے ہی پیچھے سے چادر کو اٹھایا تو سلمان فارسی آگے بڑھے اور اس مہر نبوت کو انہوں نے بوسہ دیا، اور اپنی پوری داستان، ان کی بہت طویل داستان قصے ہے ان کی کہانی، کہ وہ کس طریقے سے عیسائی راہبوں کے پاس سے گزرتے گزرتے حق دین تک، حق دین کی تلاش میں نکلے تھے، اور کس طریقے سے اور کیسے کیسے لوگوں کے پاس سے ہوتے 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 کہیں پر ان کو غلام بھی بننا پڑا. بہت ہی تکالیف کے ساتھ میں یہ یہاں مدینہ تک پہنچے تھے. پوری اپنی داستان زندگی سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ بھی مسلمان ہو گئے. عبداللہ ابن سلام یہود کے بہت بڑے جید اور ماہر علماء میں سے تھے، مانے جانے عالم تھے. میمون بن یامین قوم کے بہت ہی معتبر آدمی تھے. ان لوگوں نے مسلمان ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ان یہودیوں کو اپنے پاس بلائیں اور ہمارے بارے میں، یعنی خود عبداللہ ابن سلام اور میمون بن یامین یہ لوگ کہنے لگے کہ آپ ان سے ہمارے بارے میں پوچھئے کہ ہم کیسے لوگ ہیں. ہم اس وقت تک اسلام کو ظاہر نہیں کریں گے جب تک کہ ہم ان کے منہ سے خود نہ سن لیں کہ ہم شریف لوگ ہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا، اور حضور حضرت عبداللہ ابن سلام اور میمون بن یامین جو تھے یہ لوگ جو ہے تھوڑا چھپ گئے، دیوار کے پیچھے چھپ گئے. تو حضور نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ تم عبداللہ ابن سلام کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ بہت شریف آدمی ہے، ان کے باپ بھی شریف تھے اور زبردست عالم ہے، فلاں بہت تعریف کی. یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن سلام باہر نکل آئے دیوار کے پیچھے سے، اور گواہی دی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں. اب یہودیوں کو آ گیا غصہ، کہنے لگے کہ یہ بھی ذلیل ہے، اس کا باپ بھی ذلیل تھا، اور ہی بات کو پلٹ دیا. تو یہی ان کی فطرت تھی. اب اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ تم اپنے میں سے کوئی ایسا بھروسہ مند آدمی کا نام لو کہ اگر وہ میری نبوت کو مان لیتا ہے تو تم یقین کر سکو. تم ایسے کوئی شریف آدمی کا تم خود نام لو، تم بتاؤ کوئی ایک نام دو.
تو اب انہوں نے کہا کہ میمون بن یامین پر ہم کو بہت بھروسہ ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، تو میمون بن یامین نے سب کے سامنے گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اب بھی جو یہودی ایمان نہیں لانا تھا وہ ایمان نہیں لائے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد یہودی علماء عوام باقاعدہ طور پر آ کے ملتے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کرتے رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نبوت کی علامتوں کو دیکھتے رہے، مگر چند خوش نصیبوں کے علاوہ سب ہی نے ضد اور تعصب، ہٹ درمی، انانیت اور جلن، بغض، یہ اس کا ثبوت انہوں نے دیا۔ اب اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ اب اس کے بعد حضور نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور مسجد نبوی کو تعمیر کیا، اور پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو اپنا مرکز بنایا۔ ساری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ اس کو جو ہے ہم پھر کبھی بیان کریں۔ باقی کسی ساتھی کا کوئی سوال؟